نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المجالس gatherings. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. المجادلہ 11. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو. جو کشادہ مجالس ہوتی ہیں، جو کھلی مجالس ہوتی ہیں، جو اچھے بڑے میٹنگ ہالز ہوتے ہیں وہ سب کو اچھے لگتے ہیں، جو اسپیشیس ہوتے ہیں جس میں کافی سارے لوگ کمفرٹیبلی بیٹھ جائیں اور مجلس کا حق اور اس کا پرپز ادا ہو جائے، پورا ہو جائے، تو وہ مجلس اللہ کی نظر میں بھی بیٹر ہے. تو جو کسی بھی گیدرنگ کا ہوسٹ ہو تو اس کو چاہیے کہ ایسی جگہ کا انتظام کرے یا اس طرح سے لوگوں کا سٹنگ ارینجمنٹ رکھے کہ جسے تکلیف نہ ہو دوسروں کو اور سارے ایزی طریقے سے بیٹھ جائیں. تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو. تو یعنی اس جیسے اکثر ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بالکل انٹرنس پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا ہوگا، جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے ان کو اوپر سے لپک لپک کے اور ایسے کھینچا تانی کر کے آگے جانا پڑے گا، دوسروں کو یعنی پھلانگ کے آگے جانا پڑے گا. تو پہلے آگے والا حصہ فل کر لینا چاہیے. مسجد میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب صفیں بن رہی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگلی صف کو کمپلیٹ کرنے کی بجائے آ کے اپنی پیچھے ایک دوسری لائن بنا لیتے ہیں. شاید ادھر پنکھے کی ہوا زیادہ آ رہی ہو یا وہ اے سی کے زیادہ قریب ہو یا ونڈو اس کے سامنے ہو، یا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی سلام پھیرا جائے گا تو میں فوراً سے واپسی کا راستہ لے لوں گا، تو وہ اس لیے بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر صف کی دائیں طرف اور اول صف میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ اس پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیں اور گھسٹ کر وہاں پہنچ جایا کریں. یعنی اتنی آنر کی بات ہے کہ جو امام کی دائیں سائڈ ہے ادھر کھڑے ہونا اور پہلی صف میں کھڑے ہونا، یہ ایک افضل ترین مقام ہے. تو جب بھی تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 9 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ، ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کی نہ ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس میں سرگوشی کرنا ہی منع ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم میں کوئی 3 لوگ بیٹھے ہوں تو ایک کو تنہا چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں کہ وہ تیسرے کو غمگین کر دے گا. تو گیدرنگز کے یا کسی میٹنگ کے ایٹیکیٹس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں آپ اونچی آواز سے بات کریں. بس ایسا نہیں کہ 2 لوگ 2 لوگ یا 2-4 لوگ اپنا ایک گروپ بنا لیں اور وہ آپس میں ہی بس کانوں میں باتیں کرتے رہیں اور اشاروں کے نائوں سے اور دوسرے لوگوں کو بالکل بھی وہ اپنی گفتگو میں شامل نہ کریں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. اور اگر کوئی سرگوشی کرنا بھی پڑے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی مینیجر ہو وہاں پہ، کوئی آپ نے انتظامات کو بھی دیکھنا ہے، کچھ کھانے کی ارینجمنٹس ہیں، کوئی طریقے اس طرح کے ہو جاتے ہیں، سو باتیں ہو جاتی ہیں. تو جب سرگوشی کرنی ہو تو پھر سرگوشی کون سی ہو کہ جس میں گناہ کی بات نہ ہو. آپ ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ کسی کو گناہ کا مشورہ دے رہے ہوں، یا کانوں میں اور کیسی باتیں کی جاتی ہیں، غیبت کی، دیکھو فلاں کیسی لگ رہی ہے، دیکھو تو صحیح فلاں نے ڈریس کیسا پہنا ہے. یا پھر کوئی بھی کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں تو اس کے گھر کی کوئی بات کہ دیکھو تو گھر کتنا گندا ہے. تو کوئی بھی جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ، ظلم اور پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی نہ ہو. یہ دیکھ لینا ہے کہ جب بھی ہم سرگوشی کر رہے ہیں، کوئی سیکریٹ بات بتا رہے ہیں،
تو وہ خیر کی بات ہو، اچھی بات ہو، نیکی پر مبنی ہو، اس میں کوئی گناہ، ظلم اور زیادتی کی بات نہ ہو، کیونکہ بہت ساری سرگوشیاں ہوتی ہی غلط باتوں پر مبنی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی غلط یا کوئی ایسی گھٹیا بات ہی ہوتی ہے کہ جو ہم سب کے سامنے کر نہیں سکتے، تو ہم اپنے دوست کے کان میں وہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان سے مشروط ہے یہ چیز کہ جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ، ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کی نہ ہوں۔ اور دیکھیں کہ مجلس ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان بہت زیادہ سیکھ سکتا ہے، اور پھر یہ کہ مجلس کے کچھ مینرز ہوتے ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اور ہر مجلس کی اپنی ایک کہہ لیں کہ امانت بھی ہوتی ہے وہاں آپ جو بات کریں، اور کچھ دینی مجالس ہوتی ہیں، کچھ آپ دنیاوی گیدرنگز بھی ہوتی ہیں، تو ہر مجلس کی کچھ اپنی ڈیمانڈز، کچھ اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، لیکن مجلس کیسی بھی ہو اس میں اگر سرگوشی کرنی پڑے تو یہ آپ نے سوچ لینا ہے کہ اگر میں یہ سرگوشی کر رہی ہوں یہ گناہ، ظلم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر تو مبنی نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس تھے، تو 3 لوگ مسجد میں آئے، 2 تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور تیسرا واپس چلا گیا۔ وہ دونوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے وہ کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ایک دم سے آپ نے کسی سیٹ پہ جمپ تو نہیں کر جانا ہوتا، دیکھنا ہوتا ہے کہ مجلس میں کیا ہو رہا ہے، کہاں جگہ ہے۔ تو ان میں سے ایک نے دیکھا کہ ایک سیٹ خالی ہے، تھوڑی سی ان کو سپیس ملی تو وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے، اور دوسرے نے دیکھا کہ کوئی خاص جگہ نہیں ہے تو جہاں وہ کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، اور تیسرا تو پہلے سے واپس جا چکا تھا، یعنی ایک نے اسی وقت اپنا واپسی کا رستہ لے لیا۔ تو جب ساری میٹنگ ختم ہو گئی، یعنی مجلس کا اختتام ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں ان 3 لوگوں کے بارے میں نہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کیا کیا مقام ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ جی ضرور ہمیں بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک آدمی کہ جو منہ موڑ گیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا اور دیکھ کر واپس چلا گیا، یعنی اللہ کے ذکر کی مجلس میں اس نے بیٹھنا گوارا نہ کیا، اس کو پسند نہ آیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ اور دوسرا، اس نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے بھی اس کو اپنی رحمت میں پناہ دی، اور تیسرا شرما گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گیا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو دینی مجالس میں بیٹھنے کا موقع ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اگر انسان ایسی مجلس میں نہ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ تو مجلس ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور ہم اس میں بہت زیادہ سیکھتے بھی ہیں۔ یہ دیکھ لیتے ہیں حدیث نمبر 55 کھول لیں آپ۔ عن ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری انہما شہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا خفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ رواہ مسلم کتاب الذکر والدعاء۔ سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرماتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، مل کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کچھ سیکھنے سکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ ذکر کی مجلس بھی ہو سکتی ہے، وہ علم کی مجلس بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ قرآن سیکھنے سکھانے کی ہو یا حدیث کی یا فقہ کی، یعنی جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، تو ایسی جگہ کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ یعنی ایک فرشتہ اپنے پر پھیلاتا ہے اور دین اس کے اوپر دوسرا فرشتہ، تیسرا، اور اس طرح پر پھیلاتے پھیلاتے آسمان تک فرشتے اس کو اپنے گھیراؤ میں لے لیتے ہیں، اس کو کور کر لیتے ہیں، اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ یعنی ایسے ہی سمجھ لیں کہ
ان کے اوپر رحمت کی بارش برستی ہے، یعنی وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہت قریب ہوتے ہیں اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ اور یہ چیز تو آپ نے بہت دفعہ آبزرو کی ہوگی کہ جب آپ کسی ایسی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں ایک خاص قسم کا سکون، خاموشی، ٹھہراؤ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کا احساس ہوتا ہے۔ دل کو بہت اطمینان ملتا ہے ایسی جگہ پر بیٹھ کر جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہو، یا جیسے ابھی آپ کلاس لے رہے ہوتے ہیں آن لائن بھی، تو اس میں ہم بیٹھے تو بے شک اپنے اپنے گھر میں ہیں، لیکن ایک ٹائم پہ سب اکٹھے ہو کر اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے شہر میں بیٹھ کر جب ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں حدیث اور سارا یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کوئی اپنی ٹینشن نہیں ستاتی۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے کیا فائنینشیل پرابلم چل رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے اوپر کیا سوشل پریشر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سر میں ذرا درد ہوتی ہے یا بی پی اپ اینڈ ڈاؤن، لیکن جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی آپ کو سکون کی وہ آپ کے اوپر رحمت کی چادر اڑا دیتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے نیند بہت آتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے یہ نیند بھی اسی سکینت، اسی سکون کا رزلٹ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرماتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے، یعنی آپ تو لوگوں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اور اسی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتوں میں آپ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ نام آپ نے اکثر سنا ہوگا حضرت ابو سعید خدری، یہ مشہور راوی حدیث ہے، 1170 حدیث ان سے روایت ہے، اور ان کا تعلق قبیلہ حضرت سے تھا۔ ان کے والدین ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، تو اس لیے انہوں نے ایک اسلامی ماحول میں پرورش پائی۔ جب یہ 13 سال کی عمر میں تھے تو غزوہ احد میں شریک ہونے کے لیے اپنے والد کے ساتھ تشریف لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اور یہ کہ کیونکہ ابھی ان کی ایج صرف 13 سال تھی تو ان کو غزوہ میں مطلب شمولیت کی اجازت نہ دی گئی، اور ان کے والد نے، یعنی ان کے والد جو مالک ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ظاہر ہے وہ تو شرکت کر سکتے تھے، انہوں نے غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے اور غزوے میں اچھے طرح سے اپنا پارٹ پلے کیا۔ اور جب آپ کو پتا ہے کہ غزوہ احد ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ایسے بلڈ نکلا تو ان کے والد نے اور اپنا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلڈ تھا اس کو چوس لیا تھا، اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیا تھا۔ تو انہی کے بارے میں، یعنی ان کے جو والد ہیں حضرت ابو سعید خدری کے مالک بن سنان، انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایسا انسان دیکھنا ہے جس کے خون میں میرا خون مکس ہے، میرا خون امیزہ ہے، تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے کہ یہ ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا آنر دیا اور ان کا خون تک زمین پہ نیچے گرنا ان کو گوارا نہ تھا۔ اور حضرت ابو سعید خدری نے غزوہ خندق میں 15 سال کی عمر میں شرکت فرمائی تھی، اور ان کو سیکھنے سکھانے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور لیکن حالات اس قدر کیا کہہ لیں کہ ہنستا تھے کہ ان کے پاس پورا ڈریس نہیں ہوتا تھا کہ یہ سیکھنے سکھانے کی مجلس میں جائیں اور اچھے سے مطلب اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، تو طالب علمی کے زمانے میں پورا لباس نہ ہونے کی وجہ سے وہ علم کی مجلس میں لوگوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھا کرتے تھے۔ سیکھنے سکھانے کا شوق تو تھا لیکن ڈریسنگ اس قابل نہ ہوا کرتی تھی، تو اس لیے وہ پیچھے بیٹھ کر چھپ کر بھی سیکھنے سکھانے میں لگے رہتے تھے، اور ان کا حلقہ درس بھرا رہتا تھا، اور حدیث سے روایت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ بات کرتے ہوئے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھا اور ان کانوں سے سنا، یعنی اس طرح اور زیادہ سننے والے کو یقین آتا ہے نا، جیسے ہم بھی اکثر کسی کو کوئی بات بتانے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے خود ان کانوں سے سنا ہے، تو یہ ایک زیادہ اوتھینٹک بات ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری کے والد کی وفات کے بعد ان کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی، یعنی فائنینشیل کنڈیشن اس قدر تھی کہ افاقوں کی افاقوں کی نوبت آ پہنچی تھی،
اور لیکن انہوں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی تھی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی بھی کیا۔ تو یہ تھے حضرت ابو سعید خدری، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے۔ اور آگے والی حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث نمبر 56، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان لهم حسرہ، رواہ ابو داؤد کتاب الادب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنی سخت حدیث ہے کہ وہ لوگ جو کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ کبھی آپ نے کسی مرے ہوئے گدھے کو دیکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ گدھا خود ہی ایک گندا سا جانور، اور پھر یہ کہ وہ مرا ہوا ہو تو کس قدر اذیت ہوتی ہوگی اس کے پاس بیٹھنے سے، اور پھر اس کے پاس بیٹھنا ہی کون گوارا کرے، اور پھر ایسی جگہوں پر انسان بیٹھے گا تو کیا اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یا وہ اچھی فیلنگ لے کر اٹھے گا؟ تو وہ مجلس کہ جس میں ہم اللہ کو یاد نہ کریں، اللہ کا ذکر نہ کریں، تو وہ ایسے ہی ہے، یعنی قیامت کے دن وہ ایسے ہی ملے گی ہمیں جیسے مرا ہوا گدھا، یا جیسے ہم مرے ہوئے گدھے کے پاس سے اٹھ کر آئے تو وہ غلاظت اور گندگی کا احساس ہمیں ہوگا۔ تو وہ مجلس، وہ فیملی گیدرنگ، یا وہ سوشل گیدرنگ، یا وہ آپ کی کوئی آفیشل، یا جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں، کوئی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، کوئی آپ کی گھر میں ہم روز اکٹھے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، تو اگر کسی مجلس میں ہم بیٹھیں اور وہاں اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائیں تو وہ ہمارے لیے باعث حسرت ہوگی۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان ریپینٹ کرے گا، افسوس کرے گا، پچھتائے گا کہ ایسا کیوں ہوا کہ میں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہا اور وہاں بس گپے ہانکتا رہا، گوسپس کرتا رہا، غیبت کرتا رہا، دوسروں کے اوپر بس انگلیاں اٹھاتا رہا، اپنی پلاننگ کرتا رہا، لیکن میں نے اللہ کو یاد نہ کیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کر کوئی واعظ و تذکیر شروع کر دیں، یا احادیث سنانی شروع کر دیں، یا تلاوت سنانا شروع کر دیں لوگوں کو۔ بہانے بہانے سے انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، جیسے ہم جاتے ہی ہیں تو حال اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے ملتے ساتھ ہی، تو ہم اسی وقت کہہ دیں الحمدللہ، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ آپ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ انشاءاللہ عز و جل کہہ دیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی اچھا کھانا کھائیں، آپ ماشاء اللہ، سبحان اللہ یا استغفر اللہ کوئی ایسی بات سن کر آپ کہہ دیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہوگا۔ تو ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھیں تو آج تو ہم نے یہ حدیث پڑھ لی، اس کے بعد کوئی مجلس ایسی نہ ہو کہ جس میں ہم اللہ کو یاد کیے بغیر ہی اٹھ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی پچھتاتے رہیں قیامت کے دن کہ ہم تو وہاں بیٹھے، گانے سنے، کھانا کھایا، انجوائے کیا، خوب مزے آئے، لیکن اللہ کو یاد نہ کیا ہو۔ تو ایسی کوئی مجلس اب ہماری زندگی میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے کانشیسلی یاد کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے انسیسٹرز، اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا، میرے دادا ایسا کیا کرتے تھے، میری نانی یہ بنایا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نے اتنی ہی محبت اور اتنے ہی احترام اور عقیدت سے یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے ہونے کا احساس، یا بس ان شارٹ یہ کہ ہم نے کسی بھی طرح سے اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اونچی آواز میں نہ اللہ کا ذکر کریں، ہر ٹائم آپ ہی تو نہیں بول رہے ہوتے، جب آپ کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو کچھ دیر آپ بولتے ہیں، دین آپ کسی سے کوئی کویسچن کرتے ہیں، وہ آنسر کر رہا ہوتا ہے، تو مین وائل جب کہ وہ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے تو آپ کچھ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے ٹاپک کلوز ہونے پر آ جاتا ہے، ابھی اگلا ٹاپک کھلنے والا ہوتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا بریک مل جاتا ہے، یا کبھی ہم اٹھ کے واش روم جا رہے ہوتے ہیں، یا ہاتھ دھونے، یا کوئی کھانا لگ رہا ہے، اٹھیں بیٹھیں، تو اس دوران ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اس مجلس میں ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوگا۔
حدیث نمبر 57 دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلی اللہ علیہ وسلم الا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم۔ رواہ الترمذی کتاب الدعوات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ یہ اب ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہم نے تو ایک مسئلہ کھڑا کر لیا اپنے لیے کہ جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باتوں میں لوگ حدیث کوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ تو بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کنجوس، سب سے بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور درود کی تو اتنی فضیلت ہے، اگر کوئی ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ایک بار نہیں بلکہ 10 بار رحمت نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور درود ایک طرح سے تمام دعاؤں کا ایک کہہ لیں کہ ایک پورا پیکج ہے کہ اگر آپ ساری دعائیں نہیں اکیلے مانگ سکتے تو صرف آپ یہ دعاؤں کی جگہ پر درود ہی پڑھتے جائیں تو وہ انسان کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر اسپیشلی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ان کا نام سن کر درود نہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو جس مجلس میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی، یعنی لاس ہوگا، یا آپ نقصان میں جا رہے ہیں کہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے تو ہیں لیکن وہاں پہ نہ اللہ کو یاد کیا نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا، تو ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو دنیاوی طور پر تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہو ایسی میٹنگ سے، ایسی مجلس سے، لیکن آخرت میں وہ چیز ہمیں نقصان دے سکتی ہے، وہ ہمارے لیے ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر اس گناہ پر وہ ہمیں معاف بھی کرنا چاہے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ ہمیں عذاب دینا چاہے تو بھی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے گیدرنگ میں کانشیسلی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور آپ کیا اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں، کس ٹرک کے تھرو یا کیسے بہانے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اب یہ ہماری اپنی کوشش ہے۔ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم بات کو موڑ کر اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے آپ ماں سے بات کریں، وہ بار بار اپنے بیٹے کا ذکر کرے گی یا اپنی بیٹی کا، اس کا نام لے گی، اس کی عادتوں کے بارے میں بتائے گی، کوئی چیز آپ اس کو دیں گے کھانے لگے گی تو کہے گی ہاں میرے بیٹے کو بھی یہ پسند ہے، وہ بڑے شوق سے کھاتا ہے، میں اس کے لیے ہفتے میں یہ اتنی بار بناتی ہوں۔ تو جس سے محبت ہوگی اس کا ذکر ہم ضرور کریں گے جب ہم بیٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کرے کہ ہمیں ایسی محبت ہو جائے کہ ہماری ہر بات اس سے شروع اور اسی پر ختم ہونے لگے، اور ہم بس اللہ اللہ کی رٹ ہماری زبان پر لگ جائے، اور ایسی محبت ہو جائے ہمیں اس کے ساتھ کہ اس کے ذکر کیے بغیر ہمیں چین ہی نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔